تو میرا رب ارشاد فرماتا ہے لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے انسان کو مشقتوں میں پیدا کیا، مشکلوں میں رہتا ہوا بنایا ہے، حالات کے جبر سے ٹکراتا ہوا پیدا کیا، تلخیوں کا مقابلہ کرتے ہوئے، دکھوں کا کلیجہ چیر کے آگے بڑھتا ہوا مزاج دے کر اس کو پیدا کیا ہے۔ یہ فارمی چوزا نہیں ہے کہ تیز ہوا بھی چلے تو یہ گر جائے، بلکہ کشاکش حالات سے ٹکراتا ہوا اس کو بنایا گیا ہے۔ اس کی زندگی مشکلات سے عبارت ہے، جبر سہتا ہے، اپنوں بیگانوں سے تکلیفیں گوارا کرتا ہے، ٹھوکریں کھاتا ہے، گرتا ہے، سنبھلتا ہے، آگے بڑھتا ہے۔ اس میں تحرک ہے، اس میں حالات کے جبر سے ٹکرانے کی طاقت ہے، صلاحیت ہے۔ تو راستہ مشکل دے کر کے اس کو اور توانائی ملتی ہے، طاقت ملتی ہے۔ اور قسمیں 3 کی، قسم اور جواب قسم کے اندر کوئی مناسبت ہے نا؟ مکہ المکرمہ کی سخت جان زندگی، بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تپتے ہوئے پتھروں پہ لٹایا جانا، حضرت یاسر کا شہید کیا جانا، یہ حالات کی تلخیاں ہیں۔ تو مکے کی قسم کی، اب حضرت ابراہیم کی زندگی دیکھ لیجئے، مشکلات سے بھری پڑی ہے۔ ہاں، قسم اے محبوب تیرے والد ابراہیم علیہ السلام کی، جد امجد کی، اور قسم تیری ذات ستودہ صفات کی، تیرے وجود مسعود کی، مکے کی گلیوں سے لے کے طائف کے بازاروں تک سلگتے ہوئے ماحول کے اندر کس طرح تم نے اسلام کا پیغام پہنچایا، اذیتیں سہی، مصیبتیں سہی، مقاومتیں، مخالفتیں، نکتہ چینی کی آندیاں، ناموافق حالات کے جکڑ، دکھ، پریشانیاں، برستے پتھر جھیلے، تکلیفیں گوارا کی، گڑے کھودے گئے، کانٹے بچھائے گئے، اوجریاں ڈالی گئیں، اذیتیں کھڑی کی گئیں، لیکن استقامت کا کوہ گرا بن کے محمد عربی کھڑا نظر آتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو 3 قسمیں کر کے کہا کہ آج اگر تمہیں کوئی تکلیف آ جائے، مشقت سے گزرنا پڑے، تو کہیں گھبرا نہ جانا۔ دیکھو مکہ المکرمہ کی سرزمین دیکھ لو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مشقتیں دیکھ لو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے شب و روز دیکھ لو۔ لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے انسان کو مشقتوں میں رہتا ہوا پیدا کیا ہے، حالات کے جبر سہتا ہوا پیدا کیا ہے، تکلیفوں سے گزرتا ہوا پیدا کیا ہے۔ تو اگر حالات مشکل آ جائیں، تکلیفیں زیادہ ہو جائیں، تو اس سے گھبرانے کی بجائے راستے تلاش کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آج ہم آسودہ سے آسودہ زندگی چاہتے ہیں، حالات کے جبر سے ٹکرانا پسند نہیں کرتے اور مشکلوں کو سہنا گوارا نہیں کرتے، جبکہ حالات سے راستہ وہی تلاش کرتے ہیں جو حالات کی کشاکش سے ٹکرانا جانتے ہیں۔ دنیا کی وہ قومیں جنہوں نے محنتیں کی ہیں، انہوں نے زندگی کا حسن کشید کیا ہے، اور جو تن آسان ہو گئے ہیں انہوں نے زندگی برباد کر دی۔ آج امت مسلمہ کا یہی حال ہوا کہ وہ تن آسان ہو گئے، اور تن آسانی نے ان کے پلے کچھ نہیں چھوڑا۔ زندگی میں تحرک، زندگی میں جد و جہد، کشاکش حیات، یہی زندگی کا جمال ہے۔ تنے مردہ سے بیزار ہے حق، تنے مردہ سے بیزار ہے حق، خدائے زندہ زندوں کا خدا ہے۔ اللہ اسی کی مدد کرتا ہے جو کھڑا ہوتا ہے۔ تو یہ 3 قسمیں ہمیں بتاتی ہیں کہ ہماری زندگی کے رنگ اور تیور کیا ہونے چاہیے اور زندگی کس طرح آگے بڑھنی چاہیے۔ قرآن مجید کا ایک اسلوب دیکھیے، ارشاد فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، حبیب میرے بندے تیرے پاس آ کے میرا پوچھتے ہیں۔ اگر آپ کی توجہ ہو، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، بندے میرے ہیں، آتے تیرے پاس ہیں، پوچھتے پھر میرا ہیں۔ حبیب میرے بندے تیرے پاس آ کے میرا پوچھتے ہیں۔ فَإِنِّي قَرِيبٌ، فا تعقیبیہ کے بعد علماء تفسیر نے لکھا کل مقدر ہے، لفظوں میں مذکور نہیں ہے لیکن مانن موجود ہے۔ تو اس کا مفہوم یہ ہوگا، حبیب میرے بندے مجھے ڈھونڈتے ڈھونڈتے جنگلوں کی اور صحراؤں کی خاک چھانتے چھانتے تیری دہلیز تک پہنچتے ہیں اور تیرے سے میرا پتہ پوچھتے ہیں، تو ان آنے والوں کو بتلا دیجئے، کہہ دیجئے، تسلی دے دیجئے، دور نہیں ہوں، مل جاؤں گا، اگر طلب سچی ہے تو ضرور ملوں گا۔ تو کہا کہ محبوب میرے بندے میرے پاس آ کے تیرا پوچھتے ہیں،
اللہ اکبر، انہیں کہہ دیجئے میں دور نہیں نیڑے ہوں، مل جاؤں گا۔ یہ ترجمہ کل کے مقدر ہونے کے ساتھ ہے، لیکن اہل تصوف نے کہا، صوفیہ کہتے ہیں کہ کل مقدر ماننے کی ضرورت ہی کیا ہے، بات ہی سیدھی ہے۔ آواز آئی محبوب میرے بندے تیرے پاس آ کے میرا پوچھتے ہیں، تو محبوب جب تیرے پاس آ کے میرا پوچھتے ہیں تو میں پھر بھی دور ہوں۔ جب میرے بندے مجھے ڈھونڈتے ڈھونڈتے تیرے تک آ گئے تو محبوب جو تیرے تک آ گئے وہ میرے تک آ گئے۔ تیرے تک پہنچنا ہی تو میرے تک پہنچنا ہے۔ اقبال بولا خضر بتلائے تو کیوں کر بتلائے، اگر ماہی پوچھے کہ دریا کہاں ہے۔ محبوب تیری چوکھٹ پہ آ کے پھر بھی میرا پوچھ رہے ہیں، جو تیرے ڈیرے تک آ گئے محبوب وہ میرے تک آ گئے۔ اور میرے امام بولے بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں۔ وہی لامکان کے مکی ہوئے، سر عرش تخت نشی ہوئے، یہ نبی ہیں جس کے ہیں وہ مقام، وہ خدا ہے جس کا مکان ہے۔ تو خدا تک پہنچنے کا راستہ ہی یہی ہے۔ قرآن مجید میں ایک اور اسلوب دیکھیے، کل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے حبیب آپ ان کو فرما دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، یہ تمہاری طلب ہے، تم اس کے پیار میں نکلے ہو، اس کی محبت میں نکلے ہو، تو پھر کیا کرو؟ ساری زندگی لگے رہو گے، خدا کی قربت تمہیں نصیب نہیں ہو سکتی۔ خدت کی گتھیاں سلجھا لو لیکن صاحب جنون نہیں بن سکتے جب تک یہ چوکھٹ تمہیں نصیب نہیں ہوتی۔ حکیم نیٹشے ساری زندگی عقل کے بل بوتے پہ خدا کو ڈھونڈتا رہا، زندگی گزر گئی لیکن خدا تک رسائی نہیں ہو سکی۔ اقبال نے بڑے دکھ سے کہا کاش بودے در زمانے احمدے تا رسیدے برسرودے سرمدے۔ وہ اپنی عقل کے بل بوتے پہ خدا تک پہنچنے کی کوشش میں ساری زندگی گزار دیتا ہے۔ بو علی اندر غبارے ناکا گم، دستے رومی پردائے محمل گرفت۔ ساری زندگی اس غبار میں تلاش کرتا رہا محبوب کو، جس سواری پہ محبوب کا کجاوا تھا اور محبوب گزر گیا، اور وہ اڑتی ہوئی گرد میں محبوب کو تلاش کرتا رہا، ساری زندگی محبوب کا سراغ نہیں ملا۔ تو کہا محبوب ساری زندگی یہ تجھے ڈھونڈتے رہیں، انہیں منزل نہیں ملے گی۔ اقبال کہتا ہے کہ حکیم نیٹشے عقل کے بل بوتے پہ خدا تک پہنچنے کی کوشش میں لگا رہا، کہتے ہیں کاش ایک بار وہ شیخ احمد مجدد الفسانی کو مل لیتا اور حضرت اس کو بازو سے پکڑ کے حضور کی چوکھٹ تک لے آتے، پھر خدا تک رسائی نصیب ہو جاتی۔ اس لیے کہ خدا تک پہنچنے کا راستہ ہی یہی ہے، کوئی اور دوسرا راستہ نہیں۔ تو اس آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا اے محبوب فرما دو اے لوگو تم اللہ کی قربت چاہتے ہو، اس کی محبت چاہتے ہو، فتبعونی تو میری اتباع کرو۔